محرم الحرام اعمال کے لحاظ سے ایک دن 10 محرم الحرام کا، جس کو یوم عاشورہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن ایک بہت بڑا سانحہ بھی رونما ہوا کہ نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس دن کے حوالے سے میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس روزے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ حضرت حسین کی شہادت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے کئی سالوں کے بعد ہوئی، اور دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہی مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکمل ہونے کے بعد آسمان سے کوئی اور حکم نہیں نازل ہو سکتا تھا، کیونکہ آپ اللہ کے آخری رسول تھے، آخری پیغمبر تھے اور ہیں، لہذا دین مکمل ہو چکا تھا۔ تو یہ جو 10 محرم کا روزہ ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر زندگی بسر کرتے تھے اور 10 محرم کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ مکے کے اندر جو لوگ موجود تھے اسلام سے پہلے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مکے کی زندگی میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھتے اور صحابہ کو بھی نصیحت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک معاملہ آیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ مدینہ کے اندر جو یہودی رہتے ہیں وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم مسلمان بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو اس طرح ہمارا روزہ اور یہود کا روزہ یہ آپس میں مشابہت اختیار کر جاتا ہے، ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یعنی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ نے فرعون کی غلامی سے جس دن نجات دی تھی وہ دن 10 محرم کا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ کے ہم تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن ہم تمہارے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق ہونا چاہیے، تو لہذا میں آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ تمہاری مشابہت نہ ہو۔ اور 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں رکھتے رہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، یہ سنت عمل ہے۔ جو فرض روزہ ہے وہ رمضان کے روزے ہی فرض ہیں۔ عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم کا روزہ یہ فرائض کے اندر نہیں ہے، سنت ہے، لیکن سنت کا بھی اجر کتنا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عاشورے کے دن کا یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب محرم جا رہا ہے، پچھلے محرم سے لے کر اس محرم تک میں نے اور آپ نے ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے، ہم خود بھی ان کو شمار کرنے کا چاہیں تو کر نہیں سکتے، اتنے گناہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس بات کی کوشش کرو کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ سنت ہے، کون سا فرض ہے، ہم نہ بھی رکھے تو کیا ہے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں، اگر نہیں ہم رکھتے ہم گناہگار نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ اس کو رکھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ گزشتہ پوری زندگی کے پورے 1 سال کے ہمارے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو اسے اور فائدے والی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا حد الوسع کوشش کر کے
ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور وہ اعمال کریں جن اعمال کے کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طریقے کے مطابق کریں جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ پہ امید ہے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرما کر ہماری بخشش کا ضرور کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔